حویلی کے صحن میں خاموشی ایسی تھی جیسے طوفان سے پہلے کا سناٹا ہو۔ پلوشا کے بھائی پر الزام تھا کہ اس نے آریز کے بھائی کو زمینوں پر پانی کے جھگڑے میں قتل کر دیا ہے۔ پنچایت بیٹھی اور روایتی بے رحم فیصلہ ایک بار پھر سنایا گیا۔ خون بہا میں پیسے نہیں لڑکی بنی کی جائے گی، اور ایک بار پھر عورت کو سولی چڑھا دیا گیا۔ پلوشا کے گھر والے روتے رہے، بہت انکار کیا کہ پیسے لے کر ہماری اکلوتی بیٹی کو بخش دو، ہمارے 2 ہی تو بچے ہیں، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب پلوشا سرخ جوڑے میں دلہن بن کر آریز کے گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب بے باکی تھی۔ حویلی والوں کا خیال تھا کہ وہ ایک ڈری سہمی ہوئی لڑکی کو گھر لا رہے ہیں جسے وہ عمر بھر کی ذلت دیں گے، اسی لیے حویلی کی عورتوں نے اسے دیکھتے ہی طعنے دینا شروع کر دیے۔ سن لو لڑکی، تم یہاں راج کرنے نہیں، اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہو۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک گنہگار کی قربانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ آریز کی ماں، جنہیں سب بڑی سائیں کہتے تھے، انہوں نے زہر آلود لہجے میں کہا، قتل میرے بھائی نے کیا ہے تو میں سزا کیوں بھگتوں؟ جس نے جرم کیا ہے قانون اسے سزا دے گا۔ میں کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھانے یہاں نہیں آئی۔ اگر میرے ماں باپ کی جان کو خطرہ نہ ہوتا تو میں یہ نکاح کبھی نہ کرتی۔ پلوشا نے سنہرے بارڈر والا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اپنی سیاہ روشن آنکھوں سے ان کا سامنا کرتے ہوئے صاف لہجے میں بولی۔ سسرال والے اس دلیرانہ جواب پر ششدر رہ گئے۔ آج تک ونی کو ڈرا سہما دیکھنے والے لوگ اس کی دلیری اور پر اعتماد انداز پر حیران رہ گئے۔ تجھے تو میرا بیٹا ٹھیک کرے گا نورا، جا اسے آریز کے کمرے میں چھوڑا، دیکھنا کیسے تیرا دماغ ٹھکانے لگائے گا۔ بڑی سائیں حقارت سے بولی۔ پلوشا ہوں کرتی ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ شادی کی رات آریز کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک روبدار باوقار شخص تھا۔ اسے لگا تھا کہ کمرے میں اسے ایک روتی ہوئی بے بس لڑکی ملے گی، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ پلوشا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سامنے کانچ کا چھوٹا سا گول آئینہ رکھا تھا جس میں اس کی گہری سیاہ خوبصورت اور پر اعتماد آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک اٹھائی اور بڑے اطمینان سے اپنے نرم و نازک ہونٹوں پر لگانے لگی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ آریز احمد غصے سے اندر داخل ہوا تو بری طرح چونک پڑا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ آریز کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ پلوشا نے آئینے میں سے آریز کا عکس دیکھا، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت لپسٹک پر ذرا بھی نہ کپکپائی۔ اس نے رخ موڑ کر آریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ دیکھ نہیں رہے لپسٹک لگانی ہوں؟ پلوشا کی آواز میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا جیسے وہ کسی عام سے سوال کا جواب دے رہی ہو۔ آریز نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے ماتھے کی رگیں غصے سے ابھری ہوئی تھیں۔ بھولو مت پلوشا، تم یہاں کس حیثیت سے آئی ہو؟ تم اس حویلی میں ونی بن کر آئی ہو، کوئی ملکہ بن کر نہیں جو یوں سنگھار کر رہی ہو۔ آریز نے اس کے نازک بازو کو سختی سے دبوچتے ہوئے اسے یاد دلانا چاہا۔ پلوشا نے درد کے باوجود اپنے چہرے پر ایک دلکش اور طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ اس نے آریز کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے اپنے بازو کو ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ دیکھو لڑکی، آریز نے غصے میں کہنا چاہا، لیکن پلوشا نے بات کاٹ دی۔ اس نے بے ساختہ آریز کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اس کے قریب ہوئی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ناک کھینچتے ہوئے بے حد دلربائی سے کہا، دکھاؤ لڑکے، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ آریز اس کے اعتماد پر حیرت سے بولا، یہ انکار تو نکاح کے وقت کرنا تھا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پلوشا سکون سے بولی۔ آریز اس کے انداز پر دنگ رہ گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس خوبصورت آفت کو دیکھا جو صرف شکل سے معصوم تھی۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ آریز نے آگے بڑھ کر اسے بوسہ دیا۔ پلوشا کا پورا وجود ایک ثانیے کے لیے ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے آریز کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ سنو آریز احمد خان۔ پلوشا کا لہجہ اتنا سرد اور خون جما دینے والا تھا کہ آریز جیسا مرد بھی حیران رہ گیا۔ اگر مجھے بیوی سمجھو گے تو تم پر جان وار دوں گی، لیکن اگر ونی سمجھو گے تو تمہاری مردانگی چھین لوں گی، تمہیں نامرد بنا دوں گی۔ آریز غور سے پلوشا کی بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی جرأت دیکھ کر ایک عجیب سی کشش اور خوف پیدا ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، پلوشا نے اچانک اس کا ہاتھ زور سے مروڑا اور اسے جھٹک کر دور کیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ آریز نے سنبھلتے ہوئے اپنی کلائی کو سہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ تم بھول رہی ہو کہ اس گاؤں میں، اس حویلی میں میری حکمرانی ہے۔ تم میرے بھائی کے خون کی قیمت کے طور پر یہاں لائی گئی ہو۔ قیمتیں ان کی لگائی جاتی ہیں جو بکنے کے لیے تیار ہوں آریز۔ پلوشا نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا، میں یہاں
वनी बनकर अपने माँ बाप की जान बचाने आई हूँ, तुम्हारी गुलामी करने नहीं। अगर तुम समझते हो कि तुम मुझे तोड़ दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। आरेज ने उसकी तरफ एक कदम और बढ़ाया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक गहरा जुनून था। तुम एक अजीब औरत हो। हर वनी यहाँ रोती हुई तड़पती हुई आती है, तुम्हारी आंखों में खौफ का शायबा तक नहीं है। खौफ वो महसूस करते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास मेरी अना, मेरी गैरत और मेरी खुददारी है, और उसे छेड़ने की जरूरत तुम भी नहीं कर सकते। पलवशा ने आरेज की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। आरेज चंद लम्हे उसे देखते रहा। उसके दिल के किसी कोने में उस मजबूत और बेबाक लड़की के लिए एक अजीब सा एहतराम बेदार हुआ। वो सच में हर वनी से मुख्तलिफ थी। वो जो पूरे इलाके पर राज करता था, आज उस एक लड़की के सामने बेबस महसूस कर रहा था। देखते हैं तुम अपनी इस खुददारी को कब तक कायम रखती हो, आरेज ने धीमी और जज्बाती आवाज में कहा। पलवशा ने उसकी आंखों में चैलेंज देखा और मुस्कुरा दी। तकब्बुर अच्छा नहीं होता खान साहब। जंग अभी शुरू हुई है, देखते हैं कौन हारता है। वसीम अहमद के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा नवाज अहमद और उससे छोटी पलवशा अहमद थी। नवाज अहमद बाप के साथ ज़मीन संभालता था और पलवशा शहर में पढ़ती थी। नवाज अहमद के पास ज़मीनें तो थीं, लेकिन उनके गांव का सबसे बड़ा जागीरदार असफंयार खान था। असफंयार खान के मुकाबले में वसीम अहमद की ज़मीन कम थी। उनके गांव में पिछले कुछ सालों से पानी का बहुत मसला चल रहा था। सब बारी बारी अपनी फसलों को पानी लगाते थे। असफंयार खान की 2 बेटे थे, बड़ा आरेज और उससे छोटा सुल्तान खान। सुल्तान खान 20 साल का दुबला पतला लड़का था। आज असफंयार खान के पानी लगने की बारी थी तो वो खेतों पे मौजूद था, लेकिन पलवशा के भाई नवाज अहमद ने कहा, कल मुझे पानी कम मिला है, आज मुझे पानी लगाने दो। लेकिन सुल्तान ने कहा, आज हमारी बारी है, आज हमारे ही खेतों में पानी लगेगा। अब नवाज खान ने उसका गला पकड़ लिया और गुस्से से बोला, ए बच्चे, तुझे एक दफ़ा बोल दिया ना, तू कल लगा लेना, आज मेरे खेतों का पानी पूरा करना है। नवाज खान उम्र में बड़ा था, जबकि सुल्तान 20 साल का कमज़ोर सा लड़का था जो अपनी उम्र से भी कम दिखता था। अपने सारे हारियों के सामने जब नवाज ने उसका गिरेबान पकड़कर कहा तो सुल्तान को गुस्सा आ गया। उसने अपना गिरेबान छुड़वा कर कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल पानी नहीं लगाने दूंगा, आज हमारी बारी है, तुम कल आना। इस बात पर नवाज ने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इस लड़ाई के बीच नवाज ने अचानक ही चारपाई पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और सुल्तान खान के सर में लगातार 2 बार वार किया, जिससे सुल्तान खान का सर खुल गया। नवाज ये देखकर घबरा गया और वहां से भाग गया। सुल्तान खान को फौरन ही करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 24 घंटे इमरजेंसी में रहने के बाद उसने ज़िंदगी की बाजी हार दी। जिरगे ने फैसला किया कि खून बहा में लड़की ले लो या पैसा ज़मीन ले लो, लेकिन आरेज खान ने अपने भाई के बदले में ज़मीन पैसा रद्द कर दिया। असफंयार खान 1 साल पहले फौत हो चुका था। आरिस खान की मां ने कहा कि वो नवाज खान की बहन को वनी मिलेगी ताकि सारी उम्र उस पर जुल्म करके अपने दिल को ठंडा कर सके। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो जिसे घर ला रही है वो कोई डरी सहमी लड़की नहीं, शोख, चंचल और निडर लड़की है जो इंसाफ और हक की बात बिना डरे करती है। हवेली के बड़े हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। आरेज अहमद खान के चेहरे पर बला की सख्ती और आंखों में गुस्सा था। आज फिर पलवशा ने बड़ी साईं को गुस्सा दिला दिया था। उसने किचन का सारा काम करने के बाद चाय बनाई और इत्मीनान से पीने लगी। मुलाजमा ने जाकर ये बात बड़ी साईं को बता दी। बड़ी साईं इस बात पर आग बगोला हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, ए वनी, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तो हमसे बिना पूछे चाय बना कर पिए। पलवशा इत्मीनान से बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, बेशक मैं वनी हूँ, लेकिन हूँ तो मैं इस घर की बहू ही, और मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकूं। उसकी बात पर बड़ी साईं और सायरा को आग ही लग गई। कोई हक नहीं है तेरा, तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, तेरा दर्जा इस हवेली में मुलाजमा से भी कमतर है। बड़ी साईं तंजिया बोली, बड़ी साईं आप कैसी पुराने ज़माने की बातें करती हैं। मान ले मैं इस घर की बहू हूँ, क्यों रोज़ खुद को परेशान करती हैं, अपना खून जलाती रहें। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी, आपसे जो बन पड़ता है वो कर लें। पलवशा इत्मीनान से बोलकर हॉल में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगी और बड़ी साई का जलकर बुरा हाल हो गया। उसी वक्त आरेज आ गया और बड़ी साई ने बढ़ा चढ़ा के उसको शिकायत लगा दी और अब आरेज उसे गुस्से से घूर रहा था। पलवशा हॉल के दरमियान में बने सुर्ख कालीन पर खड़ी थी। उसका चेहरा संजीदा था, मगर उसकी आंखों में डर का एक शायबा भी नहीं था।
आरेज ने कदम बढ़ाते हुए पलवशा की ठोड़ी को सख्ती से अपने हाथ में जकड़ा और नफरत आमेज लहजे में गुर्राया। तुम इस हवेली में महारानी बनकर नहीं आई हो पलवशा, जो अपनी मनमानी करो। तुम्हारा भाई मेरे भाई का कातिल है। तुम उस कातिल की बहन हो और उसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। ये मत भूलो तुम वनी में आई हो, इसलिए अपनी हद में रहो। पलवशा ने दर्द के बावजूद अपने गर्दन को जरा भी ना झुकाया। उसने अपनी सियाह आंखों से आरेज की आंखों में झांका और अपने हाथ से आरेज की गिरफ्त को झटक कर दूर कर दिया। मेरे भाई ने अगर कत्ल किया है तो सजा भी उसे दो आरेज अहमद खान। पलवशा की आवाज़ हॉल के दरों दीवार से टकराई। अदालतें खुली हैं, कानून मौजूद है, जाओ और उसे फांसी के घाट उतारो, लेकिन उसके गुनाह का बोझ मेरे कंधों पर मत डालो। मेरे भाई की गलती की सज़ा मुझे वनी बनाकर देने वाले तुम और तुम्हारी ये माँ कौन होते हैं? मैंने किसी का खून नहीं बहाया, मैं बेकसूर होकर सज़ा क्यों भुगतूं? और मैं ही क्या, हर वनी बेकसूर होती है, जो बाप भाई का किया भुगतती है। इस फजूल रस्म को अब ख़त्म होना चाहिए। आरेज उसकी इस कदर बेबाकी पर चंद लम्हे के लिए हैरान रह गया। इस हवेली में आज तक किसी औरत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह की बात नहीं की थी। कानून की बात तुम करती हो? आरेज ने तंजिया मुस्कुरा कर कहा, यहाँ का कानून मैं हूँ और तुम्हारी ये अकड़ मैं खुद तोड़ूंगा। वो दुरुस्ती से बोला, मेरी अकड़ तोड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दो। पलवशा ने आगे बढ़कर आरेज के बिल्कुल करीब होते हुए कहा, क्योंकि मैं टूटने के लिए नहीं, तुम्हारी इस बुज़दिलाना सोच को बदलने के लिए आई हूँ। पलवशा दलेरी से कहकर अपने कमरे में चली गई। पीछे सब उसकी बातों के जेरे असर कितनी देर अपनी जगह खड़े रहे। शाम के वक्त आरेज कमरे में दाखिल हुआ। उसके जहन पर घर वालों की बातें सवार थीं, जो उसे मुसलसल पलवशा पर जुल्म करने के लिए उकसा रहे थे। उसने पलवशा को देखकर तंजन कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम यहाँ दुल्हन बनकर राज करोगी? ये शादी नहीं, बदला है। तुम मेरे भाई के खून की कीमत हो, इसलिए हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करो। पलवशा जो शीशे के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, मुड़ी और धीमे कदम उठाती हुई आरेज के बिल्कुल करीब आ गई। उसके जिस्म से हल्की खुशबू उठ रही थी। उसने अपने नाजुक हाथ आरेज के शानों पर रखे और उसकी आंखों में आंखें डालकर ललकारा, बदला लेना चाहती हो ना? तो सुन लो। पलवशा ने आरेज के कान के करीब होकर सरगोशी की, अगर बदला लेना है तो मैदान में आओ, लेकिन अगर तुमने मुझे बीवी के रूप में चाहा तो मैं तुम्हारी एक एक सांस पर राज करूंगी। मगर खबरदार, अगर मुझे वनी समझकर जलील करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं वो औरत हूँ जो अपना हक छीनना भी जानती है और गुरूर तोड़ना भी। पलवशा की इस जादुई गुर्बत और बेबाक रवैये ने आरेज के सारे गुस्से को पिघला कर रख दिया। वो चाह कर भी उससे नजरें न हटा सका, जो पूरी तरह सर से पैर तक खुद को सवारे उसके रूबरू खड़ी थी। वो ना चाहते हुए भी पलवशा के हुस्न का असीर हो गया। हवेली के सहन में बड़ी बेगम और आरेज की बहन सायरा खड़ी तंजिया नज़र से पलवशा को देख रही थी। बड़ी बेगम पलवशा को नीचा दिखाने और उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। ए वनी, बड़ी बेगम ने कड़कदार आवाज़ में कहा, ये पूरा सहन और हवेली का कॉरिडोर, सब कमरे तुम अकेली साफ करोगी। और हाँ, रात के खाने से पहले ये काम ख़त्म ना हुआ तो तुम्हें एक निवाला भी नहीं मिलेगा। पलवशा ने उनके हाथ से सफाई का कपड़ा लिया और उन्हें देखकर एक पुरएतमाद मुस्कुराहट से कहा, सफाई करना कोई ऐब नहीं है बड़ी साईं, ऐब तो तुम्हारी सोच में है, जो एक बेगुनाह को सजा देकर खुद को न जाने क्या समझ बैठी है। पलवशा ने सकून से कहा, जबान चलाती है। आरेज की बहन ने गुस्से में आकर पलवशा को धक्का दिया, जिससे वो पथरीली जमीन पर जा गिरी और उसकी हथेली पर खराश आ गई। खून रिसने लगा। पलवशा ने बगैर किसी आहोजारी के अपने हाथ को देखा, उठी और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसने अपने जख्म से रिसते खून को देखा और फिर आरेज की बहन की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारी ये छोटी छोटी हरकतें मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रही हैं। जब आरेज वहाँ से गुजरा और उसने पलवशा के हाथ से खून निकलते देखा तो उसके कदम रुक गए। उसके दिल में तकलीफ़ का एहसास हुआ, लेकिन उसकी अना ने उसे आगे बढ़ने ना दिया और वो खामोशी से वहाँ से गुजर गया। पलवशा काम में लग गई। मुसलसल लगे रहने से रात 9 बजे तक उसने सब काम ख़त्म कर लिया था। रात का अंधेरा फैल चुका था। पलवशा आईने के सामने खड़ी अपने ज़ख्म पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रही थी, मगर अकेले हाथ से काम मुश्किल हो रहा था। दरवाज़ा खुला और आरेज अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्यूब थी। उसने पलवशा के हाथ से पट्टी छीनी और ख़ुद उसका हाथ पकड़ लिया। दूर रहो मुझसे। पलवशा ने हाथ खींचने की कोशिश की। खामोशी से बैठ जाओ, आरेज ने और सख्त आवाज़ में कहा और उसे बेड पर बैठा दिया। आरेज पलवशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया।
اس نے بڑے نرم ہاتھوں سے پلوشا کے زخم پر مرہم لگانا شروع کیا۔ آریز کی انگلیاں جب پلوشا کی جلد سے چھوئیں تو دونوں کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ پلوشا نے حیرت سے آریز کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جو دن میں اس کے لیے زہر اگلتا تھا اس وقت کتنی شدت اور توجہ سے اس کے زخم کا خیال رکھ رہا تھا۔ تم اتنی بہادر کیوں ہو پلوشا؟ آریز نے مرہم لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں پلوشا کے گلابی چہرے پر تھیں۔ تم روتی کیوں نہیں؟ باقی عورتوں کی طرح رحم کی بھیک کیوں نہیں مانگتی؟ پلوشا نے آریز کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، کیونکہ رحم کی بھیک بزدل مانگتے ہیں آریز، اور میں نے جرم نہیں کیا۔ اگر تم مجھے اپنی بیوی کا درجہ دو گے تو میں تم پر اپنی جان بھی نچھاور کر سکتی ہوں، لیکن اگر مجھے ونی سمجھ کر ذلیل یا دبانے کی کوشش کرو گے تو میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا غرور خاک میں ملا دوں گی۔ آریز کی نظریں اس کے اوپر جم گئیں۔ اس کا شوق جنون حد سے بڑھنے لگا۔ پلوشا کا سانس ایک پل کے لیے رک گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور آریز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلا۔ یہ شدت اگر محبت کی ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن اگر یہ اپنے اختیار کو ثابت کرنے کا طریقہ ہے تو آریز احمد خان، پلوشا کو فتح کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آریز مسکرا دیا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شکست اور محبت کا اعتراف چھپا تھا۔ تم واقعی ایک آفت ہو پلوشا، اور شاید اس آفت سے بچنا اب میرے لیے بھی ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ اپنے ہی جذبوں سے گھبرا گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے کمرے میں آریز شدید طیش میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے جوان بھائی کے قتل کا غم اور غصہ واضح تھا۔ اماں سائی نے اسے بہت بھڑکایا تھا۔ آریز، یہ ونی تو ہر بات میں جواب دیتی ہے۔ اس کے بھائی نے میرے جوان بیٹے کو قتل کر دیا ہے، پھر بھی اس کی آنکھ میں شرم نہیں ہے۔ اسے تو سر جھکا کے رہنا چاہیے، ہماری غلامی کرنی چاہیے۔ اس کے بدبخت بھائی کی وجہ سے میرا جوان بیٹا مر گیا، لیکن نہیں، یہ تو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ کوئی بات بولوں تو آگے سے جواب دینے لگتی ہے۔ تو کیسے بھول گیا اس لڑکی کے بھائی نے تیرے جوان بھائی کو مارا ہے؟ تو اسے ایسا سبق سکھانا کہ وہ یاد رکھے۔ آریز، میری تیرے سے ہی امید ہے۔ اس لڑکی کے خاندان نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارا جوان بیٹا ہم سے چھین لیا، اور یہ لڑکی ہماری حویلی میں کیسے مزے کر رہی ہے۔ اس وقت آریز ماں کی باتوں کے زیر اثر انتہائی غصے میں تھا۔ پلوشا کو اطمینان سے اپنے بال بناتے دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے جھپٹ کر پلوشا کا شانہ جکڑ لیا۔ تم اتنی بے فکر کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ آریز کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ بھولو مت کہ تم کون ہو۔ تم اس قاتل کی بہن ہو جس نے میرے بھائی کا خون بہایا ہے۔ تمہاری رگوں میں ایک قاتل کا خون ہے۔ پلوشا نے ذرا برابر خوف محسوس نہیں کیا۔ اس نے اپنی نازک انگلیاں آریز کی سخت گرفت پر جمائی اور اسے جھٹک کر پیچھے کیا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے آریز کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر بولی، کتنی بار کہوں، تمہارے بھائی کا قتل میرے بھائی نے کیا ہے تو میں سزا کیوں بھگتوں؟ آریز نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھایا، لیکن پلوشا نے وہیں کھڑے ہو کر انگلی اٹھائی۔ اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اسے ملے گی، لیکن اگر تم نے مجھے اپنے بھائی کا بدل سمجھ کر مجھ پر غصہ اتارا تو آریز خان، تمہیں اپنی اس حویلی میں سکون کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں یہاں روتی ہوئی قربانی دینے نہیں آئی، بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے آئی ہوں۔ جاؤ، جس نے قتل کیا اسے ڈھونڈ کر سزا دو۔ آریز اس کے بے باک انداز اور مضبوط کریکٹر کو دیکھ کر اندر تک ہل گیا۔ اس کے غصے کی لہر کو دیکھ کر کے نیچے پلوشا کی دلیری کا ایک عجیب سحر آریز کے دل پر اثر کر گیا۔ پلوشا نے گیلے لمبے بالوں میں برش کر کے پشت پر کھلا چھوڑ دیا، پھر آنکھوں میں کاجل ڈالا اور ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی۔ اس وقت آریز نہا کر آیا اور بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھانے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی آگے بڑھ کر پلوشا شرٹ اٹھاتی دلکش لہجے میں بولی، میں پہنا دیتی ہوں، میرے ہوتے آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آریز نے پلوشا کے چہرے کی طرف دیکھا تو پلوشا نے مسکرا کر ایک آنکھ بند کر کے آنکھ مارنے پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ پلوشا نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں اور جسم سے پانی صاف کیا، مسکراتے ہوئے اسے شرٹ پہنانے لگی۔ آریز کو اس کا یہ انداز اور توجہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دونوں ہی اس لمحے کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اسی وقت سائرہ بھائی کو ناشتے کے لیے چلانے آئی تھی تو پلوشا منہ بنا کر پیچھے ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ پلوشا صوفے پر سو رہی تھی جب دروازہ کھول کر آریز اندر داخل ہوا۔ وہ فصلوں کی کٹائی کروا کر تھکا ہارا گھر آیا تو پلوشا کی آنکھ کھل گئی۔ پلوشا اس کے کمرے میں ہی صوفے پر سوتی تھی۔ آریز نے پہلے دن ہی اسے کمرے سے نکالنا چاہا تھا، لیکن پلوشا ڈٹ گئی، جب آریز خان کے نکاح میں آئی ہوں تو اسی کے کمرے میں رہوں گی۔ مجبوراً آریز کو اسے اپنے کمرے میں برداشت کرنا پڑا۔ پلوشا نے پہلی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے۔
چہرے پر پسینہ اور سفید کاٹن کے سوٹ پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ پلوشا فوراً اٹھی۔ اس نے آریز کو ہاتھ پکڑ کر بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر دیا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس کا چہرہ صاف کرنے کے بعد حیرت سے اپنی طرف دیکھتے آریز کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا جو اب تک ہاتھ میں پکڑے بیٹھا تھا۔ پانی پی لیں، بہت تھکے ہوئے لگے ہیں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ پلوشا نے نرمی سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا تو آریز نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ منہ دھو لیں، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ پلوشا آریز کا تھام کر اسے باتھ روم کی طرف لے جا کر بولی۔ وہ منہ دھو کر چینج کرتا باہر آ کے بیٹھا تو پلوشا کھانا لے آئی تھی، اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلانے لگی۔ آریز نے پہلے نوالے پر اس کا ہاتھ روکنا چاہا، لیکن پلوشا نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے کھلاتے ہوئے بولی، آپ تھکے ہوئے ہیں، میں کھلا دیتی ہوں۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے آریز کو کافی بنا کر دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ آپ آرام کریں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ آریز خاموشی سے لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس وقت اسے پلوشا کی توجہ اور یہ سکون اچھا لگ رہا تھا۔ پلوشا اس کا سر دبانے لگی۔ آریز نے کچھ دیر تو آنکھیں بند کر کے اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے وجود سے اٹھتی بھینی سی خوشبو کو محسوس کیا۔ پھر اچانک اس نے پلوشا کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے تمہارا ساتھ ملے گا؟ اس نے خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ پلوشا اس کے چہرے پر لکیر کھینچتے ہوئے بولی، کس حیثیت سے؟ آریز مسکرا کر بولا، اپنی حیثیت تم بہت اچھے طرح جانتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، آریز احمد خان کی اکلوتی بیوی ہوں۔ وہ دل ربائی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ آریز نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ان دونوں نے اس رات اپنے رشتے کو مکمل کر کے دل سے اعتراف کیا کہ وہ بھی پلوشا کی محبت اور اس کی آگے ہار چکا ہے۔ اس کے اعتراف پر پلوشا بہت خوش ہوئی۔ آریز کا دل آہستہ آہستہ پلوشا کے ذہن میں جکڑا جا رہا تھا۔ وہ اس کے حسن، اس کے نڈر پن اور اس کے رومانٹک انداز کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں ہوتے تو پلوشا کا روپ بالکل بدل جاتا۔ وہ ایک طرف شیرنی تھی تو دوسری طرف بے حد دلکش بیوی تھی۔ تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو پلوشا؟ آریز نے ایک رات اس کی زلفوں کو سنوارتے ہوئے پوچھا۔ پلوشا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں، اور ہاں، اپنے شوہر سے محبت کر سکتی ہوں، لیکن اس کے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی۔ اگر تم مجھے عزت دو گے تو میں تمہارے قدموں میں دل بچھا دوں گی، لیکن اگر ونی کا توق میرے گلے میں ڈالو گے تو میں وہ توق توڑنا جانتی ہوں۔ آریز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ ونی کی رسم ایک ظلم تھی، اور جو خون اس کے بھائی کا ہوا تھا اس کا بدلہ اس معصوم لڑکی سے لینا ناانصافی ہے۔ بڑی سائیں نے آج صبح سے ہی پلوشا کو گھر کے سارے کپڑے دے دیے۔ چادریں دھونے پر لگایا ہوا تھا۔ پلوشا صبح سے مسلسل کپڑے دھو رہی تھی۔ کپڑے دھو کر جب وہ 4 بجے فارغ ہوئی، اس نے کھانا کھایا بھی وہ آرام کرنے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ بڑی سائیں نے اسے کہا، کہاں جا رہی مہارانی؟ جا کے پچھلا صحن صاف کر، اتنا گندا ہو گیا ہے۔ پلوشا نے حیرت سے بڑی سائیں کا منہ دیکھا۔ وہ صبح سے مسلسل کپڑے دھونے میں لگی ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال تھا، اور اب جب فارغ ہوئی تو بڑی سائیں نے اسے ایک اور کام دے دیا۔ پلوشا کام کرتی تھی لیکن ناجائز کام نہیں کرتی تھی۔ بڑی سائیں اسے جو کام دے دیتی وہ اس کام کو کر لیتی، لیکن بڑی سائیں جب ایک کے بعد ایک کام اسے بتاتی تو وہ چڑ جاتی کہ بس میں نے اتنا سارا کام آج کر لیا ہے، اب اور نہیں کروں گی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ تھکن سے چور پلوشا کا میٹر گھوم گیا۔ بڑی سائیں، میں صبح سے سارے گھر کے کپڑے، پردے، چادریں دھو کر ابھی آ رہی ہوں، تھکی ہوئی ہوں، کل کر دوں گی۔ اس نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ بس نہیں چل رہا تھا، بڑی سائیں کی گردن ہی چبا لے۔ او مہارانی، تو ونی ہے، تجھ سے زیادہ حیثیت تو میں اس گھر کے ملازموں کو دیتی ہوں۔ تیری حیثیت تو ان سے بھی گئی گزری ہے۔ چپ چاپ جو کام کہا ہے وہ کر، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام دے دیا چپ چاپ اسی کو کیا کر، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ بڑی سائیں نے توہین کے احساس سے مغلوب ہو کر اسے خوب جھاڑا، لیکن وہ پلوشا ہی کیا جو ڈر جائے۔ بڑی سائیں، میں نہیں کر رہی صفائی، انسان ہوں میں، تھک گئی ہوں، صبح سے مسلسل کام کر رہی تھی۔ جو جائز کام ہوتا وہ کروں گی، اور ناجائز بالکل نہیں۔ اب میں کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اتنی ایمرجنسی ہے تو کسی اور سے کروا لیں، اور اگر مجھ سے ہی کروانا ہے تو پھر کل کا انتظار کریں۔ اور ہاں، میں جا رہی ہوں آرام کرنے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ پلوشا سکون سے کہتی بڑی سائیں کو سر سے پیر تک آگ لگا کر سکون سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آئی اور سو گئی۔ پیچھے بڑی سائیں کا غصے اور بے عزتی کے مارے برا حال ہو گیا۔ سائرہ بھی ماں کے غصے کو ہوا دینے آ گئی۔ دیکھا اماں سائیں کیسے زبان چلاتی ہے، وہ آپ سے ذرا نہیں ڈرتی، اس کو خوف ہی نہیں ہے بالکل بھی آپ کا۔ کل تو میں نے دیکھا آرام سے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اس خوبصورت نے بلا نے بھائی کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔
سائرہ نے دل کی بھڑاس نکالی۔ وہ ماں بیٹی پلوشا پر ظلم کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، لیکن پلوشا روز انہیں ہی آگ لگا کر جا چکی تھی اور پیچھے وہ گھنٹوں دونوں ماں بیٹی اپنا خون جلاتے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، میرا نام بھی فاخرہ ہے، ایسی چال چلوں گی کہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کیا کرنے والی ہیں؟ سائرہ نے بےتابی سے پوچھا۔ بس تو چپ کر کے دیکھتی جا، ایسی چال چلوں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ بڑی سائیں پر اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تو سائرہ حیرت سے ماں کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ آریز 2 دن کے لیے شہر جا رہا تھا فصل بیچنے۔ اسی موقع کا انتظار بڑی سائیں کب سے کر رہی تھی۔ اس کے جاتی دوپہر کے وقت انہوں نے پلوشا کے کھانے میں زہر ملا دیا اور کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، دم گھٹنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ بڑی سائیں کمینگی سے بولی، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، ویسی بہت چٹوری ہے، چند دفعہ اپنے کمرے میں پڑ جا کے کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ پلوشا بڑی مشکل سے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، سانس رک رہا تھا، وہ بار بار سینہ مسل رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی اسے شک ہو گیا کہ کھانے میں کچھ ملایا گیا تھا۔ اس نے دراز سے فون نکال کر آریز کو فون کیا، جو راستے میں ہی تھا کیونکہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی ٹھیک کروا کے راستے میں ہی تھا۔ آریز؟ ہاں پلوشا، کیا ہوا؟ تمہاری آواز کیوں خراب ہے؟ آریز نے پریشانی سے گاڑی روک کر پوچھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کھانا کھاتے ہی میری طبیعت خراب ہو گئی، کھانے میں کچھ، اتنا کہہ کر پلوشا بے ہوش ہو گئی۔ آریز نے گھبرا کر اسی وقت ڈاکٹر کو فون کر کے فوراً حویلی پہنچنے کا کہا اور خود بھی گاڑی واپس حویلی کی طرف موڑ دی۔ بڑی سائیں اور سائرہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھیں۔ بڑی سائیں بولی، کچھ دیر کی بات ہے، پھر وہ آسانی سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دے گی اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے مرنے کے بعد آرام سے بھائی کو فون کر کے بتا دیں گے۔ پتہ نہیں کیا کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کیسے مر گئی۔ سائرہ کمینگی سے بولی، ہاں نا، اسی لیے تو میں اتنے دن سے خاموش تھی کہ آج آریز شہر جائے اور میں اسے زہر دے دوں۔ اس بیوقوف کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کی جو حالت ہے میرے زہر کی وجہ سے ہے۔ بس وہ ونی ایک دفعہ ہماری جان چھوڑ دے، پھر میں اپنے آریز کی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ ہاں ماں سائیں، یہ ڈائن تو ہم پر حکم چلاتی تھی، ایسے بات کرتی تھی جیسے بھائی کی لو میرج ہو۔ ماں بیٹی دونوں خوش ہو رہی تھیں۔ دونوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ پلوشا بات سمجھتے ہی آریز کو فون کر دے گی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ حویلی کا ملازم تیزی سے ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ ماں بیٹی حیران ہو گئی، کون ہو تم؟ کہاں سے؟ اماں سائیں نے کھڑے ہو کر روب سے کہا، آپ کی بہو کہاں ہے؟ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی ان کا کمرہ بتائیں۔ لیڈی ڈاکٹر بولی۔ اس سے پہلے کہ اماں سائیں یا سائرہ کو جواب دیتی، ملازم نے اشارہ کر کے کہا، کمرہ اوپر ہے۔ ڈاکٹر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو ملازم بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ آریز نے فون کر کے ڈاکٹر کو لانے اور پلوشا کے پاس پہنچانے کا کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جب تک میں نہیں آتا تم پلوشا کے کمرے کے باہر ہی رکو۔ اماں سائیں، اچانک سے ڈاکٹر کیسے آ گیا؟ ہاں میں بھی حیران ہوں، ڈاکٹر کیسے آ گیا؟ یہ کمبخت ہمارا سارا کام خراب کرے گا۔ اماں سائیں پریشانی سے بولی، ایسا تو نہیں کہ اس نے فون کر کے ڈاکٹر بلایا ہو؟ سائرہ نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن اس کے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں۔ کیا پتہ کل منہ اپنے ساتھ لائی ہو یا پھر تیرے بھائی نے لے دیا ہو، آج کل اس کی محبت میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اماں سائیں نفرت سے بولی، ہاں ہو سکتا ہے اماں سائیں، بھائی نے لا کے دیا ہو، لیکن اس نے فون کر کے ڈاکٹر کو بلا لیا ہے، اور اگر یہ بچ گئی، ہمارا نام لے دیا تو؟ سائرہ نے اچانک پریشانی سے کہا، اللہ نہ کرے۔ اماں سائیں دہل کر بولی، وہ اپنے بیٹے کی نظروں میں کبھی بھی گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں بھائی غصے کا کتنا تیز ہے، اگر بھائی کو پتہ چلا کہ آپ نے اس کی بیوی کو زہر دیا ہے تو؟ بیوی مت بول، ونی ہے وہ۔ بے شک اماں، ونی ہے، لیکن نکاح تو ہوا ہے نا دونوں کا، ہے تو بیوی ہی۔ سائرہ نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ اماں سائیں نے سر ہلا کر کہا، ہاں لیکن اب کیا کریں؟ دونوں ماں بیٹی پریشانی سے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے اندر داخل ہوتے پلوشا کی حالت دیکھی، جو پیلے چہرے کے ساتھ بیڈ پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے مار کر پلوشا کو ہوش دلوایا اور جلدی سے اس کا معدہ واش کرنے لگی۔ اگر چند منٹ اور اسے طبی امداد نہ ملتی تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو آریز بتا چکا تھا کہ شاید زہر دیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وہ پلوشا کا معدہ واش کروانے لگی۔ اس نے مدد کے لیے حویلی کی 1-2 ملازموں کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ تجسس کے مارے ماں اور بیٹی بھی پلوشا کے کمرے میں آئی اور ڈاکٹر کو علاج کرتے دیکھنے لگے۔ دونوں کا چہرہ خوف سے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ یہ بچ گئی تو اب کیا ہوگا؟ اسی وقت آریز بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اندر گھستے ہی اس کی نظر بیڈ کے پاس کھڑی ماں اور سائرہ پر پڑی۔ ان دونوں کا چہرہ بھی آریز کو دیکھ کر فک ہو گیا۔ آریز نے سخت نظروں سے ماں بہن کو دیکھا اور بولا،
ابھی کے ابھی آپ لوگ کمرے سے نکل جاؤ۔ دونوں کی جان پر بنائی۔ اماں سائیں نے کچھ کہنا چاہا لیکن سارا بھائی کا غصہ سے سرخ چہرہ دیکھ کر ماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے لگی۔ مجبوراً اماں سائیں بھی ڈاکٹر پر نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ میں نے فوری طبی امداد دے دی ہے لیکن ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ اگر مجھے آنے میں 5 منٹ بھی دیر ہو جاتی تو ان کی جان جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے پلوشا پر جھکے ہوئے آریز کو دیکھا جو پلوشا کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جلدی چلیں ہاسپٹل۔ آریز ڈاکٹر پر دھاڑا اور پلوشا کو گود میں اٹھا کر ڈاکٹر سے پہلے باہر کی طرف بھاگا۔ شام تک پلوشا کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ آریز اسے سہارا دے کر گھر لایا۔ سامنے ہی صوفے پر اماں سائیں اور سائرہ بیٹھے تھے۔ کیا ہوا تھا تجھے؟ الٹی سیدھی کوئی چیز کھا لی ہوگی جبھی طبیعت بگڑ گئی۔ اماں سائیں نے پلوشا کو دیکھتے ہی صوفے سے اٹھ کر معصوم بنتے ہوئے کہا۔ سائرہ بھی بھولی بنتی ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا تھا میں نے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پلوشا نقاہت اور غصے سے بولی۔ آج تو بڑی سائیں بھری جوانی میں اس کا اوپر کا ٹکٹ ہی کٹوا دیا تھا۔ اے ونی، تو میرے اوپر الزام لگا رہی ہے؟ میری وجہ سے کیا ہوا؟ انہوں نے چلا کر اپنی اصلیت چھپاتے ہوئے پلوشا کو دبانا چاہا۔ اماں سائیں، ہم دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پلوشا کو کیا ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ اتنی نیچے گر جائیں گی کہ ایک لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کریں گی۔ آریز دکھ اور بے بسی سے بولا۔ نہیں میرا بیٹا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے کوئی زہر نہیں دیا۔ اماں سائیں گھبرا کر بولی۔ میں نے تو زہر کا نام ہی نہیں لیا۔ آریز طنزیہ بولا تو سائرہ نے بھی ماں کی بے وقوفی پر سر پیٹا۔ اماں سائیں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہاں تو میں نے ڈاکٹر کے منہ سے سنا تھا، اس کو زہر دیا ہے۔ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ویسے ہی چٹپٹا کھاتی ہے، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا تو وہ جو ہوتی ہے فوڈ پر کھانے والی بیماری وہ ہو گئی ہوگی۔ اماں سائیں نے مہارت سے بات بدلنی چاہی۔ بس کریں اماں سائیں، کتنا جھوٹ بولیں گی؟ آریز نے بے بسی سے کہا، کیونکہ ڈاکٹر صاف کہہ چکا تھا پلوشا کو زہر دیا گیا ہے۔ آریز تم نے دیکھا؟ تمہاری ماں مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے۔ اگر آج میرے پاس فون نہیں ہوتا تو یقیناً اب تک تم میرے مرنے کا انتظام بھی کر چکے ہوتے۔ پلوشا اس کے کندھے پر سر رکھ کر نقاہت سے بولی۔ اماں سائیں پہلے ہی آریز کا بازو پلوشا کے کندھے پر مشکل سے برداشت کر رہی تھی، اب تو پلوشا اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، دیا تھا میں نے تھوڑا سا زہر، تو کون سا مر گئی؟ تو اتنی ڈھیٹ ہڈی ہے کہ دوبارہ واپس میری جان کو آ گئی۔ آریز، اسے طلاق دے کے حویلی سے نکال، مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں ہے، اماں سائیں نے جلال سے کہا۔ پلوشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اماں سائیں کو دیکھنے لگی۔ خوف سے اس کا دل سکڑ گیا۔ اگر آریز نے ماں کے کہنے پر اس کو طلاق دے دی تو؟ نہیں آریز، ان کی بات مت سننا، مجھے طلاق نہیں دینا۔ پلوشا نے خوف زدہ ہو کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر پریشانی اور بے بسی سے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں ان کی کسی ناجائز بات میں ساتھ نہیں دینے والا۔ اماں سائیں، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اگر میں وقت پر نہیں آتا تو آپ تو اسے جان سے مار ہی چکی تھی۔ یہ میری بیوی ہے اور آپ کی بہو، آپ اسے بہو کے روپ میں قبول کریں۔ آریز سختی سے بولا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ونی میری بہو کبھی نہیں ہو سکتی، اور تو اس سے جان چھڑا، میں تیرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر لڑکی لے کر آؤں گی، دیکھنا تو اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا، پھر تیرے بچے بھی ہو جائیں گے تو حویلی میں رونق لگ جائے گی۔ بڑی سائیں نے پیار سے آریز کو سمجھانا چاہا۔ نہیں اماں سائیں، میں شادی کر چکا ہوں، مجھے دوسری بیوی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں پلوشا کو چھوڑ رہا ہوں۔ آریز، تجھے ماں اور اس فنی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، میں اسے بہو نہیں مانتی۔ اماں سائیں، آپ ناجائز بات مت کریں، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، بہتر ہوگا آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، یہ اسی حویلی میں رہے گی اور آج کے بعد میں خود اس کا پوری طرح خیال رکھوں گا تاکہ آج جو ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ آریز سختی سے کہتا ماں کے سامنے پلوشا کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو بڑی سائیں اور سائرہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ آریز جب بڑی سائیں کے قریب سے گزرنے لگا، پلوشا نے مسکراتے ہوئے بڑی سائیں کو آنکھ ماری، جس سے ان کا خون اور بھی جل کر خاک ہو گیا۔ اماں سائیں، آپ کا پلان فیل ہو گیا اور بھائی تو پوری طرح اس چڑیل کے قابو میں ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ سائرہ نے پریشانی سے ماں کا منہ دیکھتے ہوئے کہا، اور اماں سائیں کے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ کتنی محنت سے انہوں نے پلاننگ کی تھی، لیکن آج کا دن ہی منحوس تھا، ہر تدبیر الٹی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے جا کر سر پکڑ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آریز نے پلوشا کو بیڈ پر لٹایا اور ملازموں کو آواز دے کر اس کے لیے بنانے کا کہا، خود کرسی رکھ کر بیڈ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، اماں سائیں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔
आरेज ने अफसोस से कहा तो पलवशा ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। गलती जिसकी थी उन्हें एहसास नहीं है। अभी तो मैंने हमारे बच्चों के नाम भी नहीं सोचे, हमारे बच्चे भी नहीं खिलाए, और आज अम्मा साई ने तो मेरी ऊपर की टिकट कटवा ही दी थी। पलवशा जज्बाती होकर बोली। आरेज ने पल भर को हैरान होते उसका चेहरा देखा और उसके बाद जोर से हंस दिया। क्या हुआ है, ऐसे क्यों हंस रहे हैं? पलवशा बुरा मानकर बोली, बच्चों का तो अभी मैंने भी नहीं सोचा, हमारी शादी को अभी 3 माह हुए हैं। आरेज हंसी रोक कर कहने लगा, हाँ तो क्या हुआ, नहीं सोचा तो आप सोच लें कि हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या? क्यूट से, बिल्कुल आपके जैसे। आरेज की थोड़ी पकड़ कर वो शोखी से बोली तो आरेज ने मुस्कुराकर उसे अपने हिसार में ले लिया। पलवशा को जहर देने वाले वाक़ये को 15 दिन गुजर चुके थे। बड़े साईं आरेज से नाराज़ थी। 2-3 बार वो माँ से बात कर चुका था, लेकिन उनकी एक ही रट थी, वनी को तलाक दे। आरेज उनकी गलत बात से तंग आ गया था। अब आपको इतना ही मसला है मेरी बीवी से, तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन बिला वजह मैं अपनी बीवी को तलाक देकर खुदा की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। कल ही मैं और पलवशा ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उसकी बात से बड़ी साईं के तोते उड़ गए। आरेज उनका इकलौता बेटा था। जमीनों का सारा हिसाब किताब उसके हाथ में था। छोटा वाला तो कत्ल हो ही चुका था। अब वो बड़े वाले को अपने हाथों से गंवाने पर तुली हुई थी। शौहर का साया उनके सर पर था नहीं। अभी उन्होंने सायरा की मंगनी और शादी भी करनी थी। वो इकलौते बेटे को खुद से दूर जाते नहीं देख सकती थी। आरेज की बात पर वो परेशान हो गई। सायरा ने भी गुस्से में आकर पलवशा को बहुत गालियां दी। माँ बेटी गुस्सा करके चुप हो गई, लेकिन बिलाखिर उन्हें समझ में आ गई कि उन्हें पलवशा को कबूल करना पड़ेगा, वरना आरेज घर छोड़कर चला जाएगा, जो वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पलवशा, एक बात कहूँ? आरेज ने अपने सीने पर सर रखे पलवशा की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ पूछो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अगर अम्मा साई ने मुझे जायदाद से आग कर दिया तो क्या तब भी तुम मेरे साथ इतने ही प्यार मोहब्बत से रहोगी, या मुझे छोड़कर चली जाओगी? आरेज ने कुल से दिमाग में पलते खदशे को जबान दी। उसे लग रहा था अम्मा साई अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी, बल्कि उसने घर छोड़ना चाहा तो अम्मा साई उसे आग कर देंगी। पलवशा एक गरीब के साथ शायद ना चाहे, क्योंकि वो फिर उसे अब इतनी आसाइशें नहीं दे सकता था जिसकी पलवशा आदी थी। आरेज, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके मुकाबले में दौलत जायदाद को अहमियत दूंगी? मुझे मेरा शौहर चाहिए, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं भी रहूंगी। अगर एक रोटी भी होगी तो दोनों आधी आधी खा लेंगे, लेकिन ना मैं आपसे दूर जाऊंगी ना आपको खुद से दूर जाने दूंगी। पलवशा ने शिद्दत से कहते हुए आरेज को की तरफ देखा। उसकी बात पर आरेज का दिल हल्का फल्का हो गया और वो खुश होता पलवशा को अपने हिसाब में ले गया। एक छोटे से बैग में अपने चंद जोड़े ज़रूरत की कुछ चीज़ें रख के वो दोनों अम्मा साईं के पास आए। चलता हूँ अम्मा साईं, दुआ में याद रखना। आरेज ने अम्मा साईं के आगे सर झुका कर कहा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती? माँ को बुढ़ापे में छोड़ कर जाएगा, जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे अकेला कर देगा। अम्मा साईं आरेज का हाथ पकड़ के आंसू बहाती हुई बोली। सायरा भी भाई को जाते देख आंसू बहाने लगी। मैं कब आपको छोड़ना चाहता हूँ, आप ही मुझे मजबूर कर रही हैं। आरेज अफसुर्दगी से बोला। अम्मा साईं ने उठकर उसे गले लगाया और बोली, अपने बेटे के सदके मैं इस लड़की को बहू कबूल करती हूँ। सच अम्मा साईं? पलवशा खुशी से बोली। अम्मा साईं ने उसके सर पर हाथ रख के हाँ कहा तो दोनों मुस्कुराने लगे। ये कहानी सिर्फ पलवशा और आरेज की मोहब्बत की दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी जालमाना रस्म के खिलाफ आवाज़ है जिसमें किसी एक शख्स के जुर्म का बोझ एक बेगुनाह औरत के कंधों पर डाल दिया जाता है। पलवशा का किरदार अपनी खुददारी, बेबाकी और हक के लिए खड़े होने की वजह से सबसे नुमाया रहा है। उसने जुर्म के सामने खामोश रहने के बजाय बार बार ये सवाल उठाया कि जुर्म जिसने किया है सज़ा भी उसे ही मिलनी चाहिए। अलबत्ता उसकी बात शोखियाँ और जज्बाती अंदाज कई मकामात पर हद से बढ़े हुए महसूस होते हैं, मगर इस किरदार की असल ताकत यही थी कि वो अपनी इज्जत और हक पर समझौता नहीं करती। आरेज इब्तदा में गुस्से, इंतकाम और ख़ानदानी तासुब का शिकार दिखाई दिया, हत्ता कि उसने भी पलवशा को इस जुर्म की सज़ा देने की कोशिश की जो उसने किया ही नहीं था। मगर वक्त के साथ उसके अंदर इंसानियत और इंसाफ गालिब आया और उसने अपनी माँ के जुर्म के मुकाबले में अपनी बीवी का साथ देकर एक अहम सबक दिया कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और हक देने का नाम भी है। बड़ी साईं और सायरा के किरदार इस तल्ख़ हकीकत की नुमाइंदगी करते हैं कि बाज़ औक़ात जुल्म को ज़िंदा रखने के लिए ज़ालिम से ज़्यादा ख़तरनाक वो लोग होते हैं जो उसे रिवायत, गैरत या बदले का नाम देकर दुरुस्त साबित करते रहते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि वनी जैसी रस्म किसी ख़ानदान का गम ख़त्म नहीं करती, बल्कि एक और बेगुनाह ज़िंदगी को सज़ा देती है।
کسی عورت کو کسی کے جرم کی قیمت بنانا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ محبت تبھی خوبصورت بنتی ہے جب اس میں اختیار چھیننے کے بجائے عزت دی جائے، اور رشتہ تبھی مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی عزت اور حق کے محافظ بنے۔ پلوشا کی طرح ہر انسان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، مگر آریز کی طرح غلط روایت اور غلط سوچ کو پہچان کر اسے بدلنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل فتح کسی کو توڑنے میں نہیں بلکہ ظلم کی سوچ کو ختم کرنے میں ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ حویلی کے صحن میں خاموشی ایسی تھی جیسے طوفان سے پہلے کا سناٹا ہو۔ پلوشا کے بھائی پر الزام تھا کہ اس نے آریز کے بھائی کو زمینوں پر پانی کے جھگڑے میں قتل کر دیا ہے۔ پنچایت بیٹھی اور روایتی بے رحم فیصلہ ایک بار پھر سنایا گیا۔ خون بہا میں پیسے نہیں، لڑکی بنی کی جائے گی، اور ایک بار پھر عورت کو سولی چڑھا دیا گیا۔ پلوشا کے گھر والے روتے رہے، بہت انکار کیا کہ پیسے لے کر ہماری اکلوتی بیٹی کو بخش دو، ہمارے 2 ہی تو بچے ہیں، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب پلوشا سرخ جوڑے میں دلہن بن کر آریز کے گھر پہنچی تو اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب بے باکی تھی۔ حویلی والوں کا خیال تھا کہ وہ ایک ڈری سہمی ہوئی لڑکی کو گھر لا رہے ہیں جسے وہ عمر بھر کی ذلت دیں گے، اسی لیے حویلی